شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹھیک ہے، تو یہ آقا و مولا کی غلامی کا یہ فیض ہے. آپ لوگوں نے یہ اپنے جذبات سرد نہیں ہونے دینے. کوئی سانو مفاداتی کا ہے، کوئی سیاسی کا ہے، کوئی کہے جو سیٹ کے پیچھے ہے، کوئی جو کچھ مرضی بکواس کرے. دسو بھی ڈبو دا کم کیا ہے بھونکنا. ٹھیک ہے، تو 100 واری کوئی لکھ واری بھونکے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. 100 پروپیگنڈے کرے، 100 ساڑھے تے اتے جناب الزام لائیں. ہم ہر ظلم، ہر ستم، ہر الزام ہنس کے سینے لگانے سے تیار ہیں، لیکن آقا و مولا کے دین متین کے نفاذ سے ایک بالشت میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، پوری جرت نال تے پوری قوت نال تسی انشاءاللہ کھلونا ہے. تو اور دن دور نہیں ہے جب آقا و مولا کا دین جو ہے وہ انشاءاللہ تخت کے اوپر ہوگا. تو باقی بات یہ ہے کہ یہ بات اپنے اپنے نصیب کی ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہے اے اچھا کرو جی چنڈا، انہاں دے کیسے نصیب نے دوسرے ہاتھ وچ پکڑو، اے اچھا کرو. واہ جی، اے دیکھو انہاں دے ہاتھ وچ لبیک دے جھنڈا، تے کسی دے ہاتھ وچ کڑیاں نچان والے دے جھنڈے. تو کوئی عمران دے نعرے لا رہا ہے، کوئی نواز دے نعرے لا رہا ہے، کوئی بھٹو دے نعرے لا رہا ہے. تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. امامتیں دو قسم کی ہیں، امامت صغرا اور امامت کبرا. ٹھیک ہے جی، جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ رسول جو آج بھی موجود ہے مسجدوں میں، آقا و مولا کا حکم کے مطابق یہ نشانی ہے نا. تو او امام صاحب جو مسئلے تے کھلوندے نے، انہاں دی ڈیوٹی یہ ہے، امامت صغرا پہ وہ فائز ہیں، انہاں دی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھائیں گے. تیسی تانوں کوئی بندہ تانوں یہ گل کہے کہ جناب آپ ہاں پی ٹی آئی والے، نون والے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تشریف لوگ ہیں، آپ کا سیاست اور تخت کے اوپر کیا کام. اب وہی لوگ آپ کو آ کے یہ کہیں کہ جناب شریف بندے کا، حاجی نمازی پرہیزگار کا مسئلہ رسول کے اوپر کیا کام. کوئی بندہ تانوں آ کے کہے کہ جناب مسئلہ رسول کے اوپر 5 وقت کی امامت کے لیے آپ کوئی زانی رکھ لیں، شرابی رکھ لیں، کوئی سود والا رکھ لیں، کوئی گانے بجانے والا، کوئی گویہ رکھ لیں. ایک گانا بجانا بڑی لعنت ہے. ایک گویہ گزرا گانا بجانے والے، پتہ نا ڈی چوک والے، ایک گویہ گزرا. آقا و مولا نے فرمایا صحابہ کو، حضور نے فرمایا آپ کے چہرے کے اوپر جلال آ گیا. حضور نے دیکھا، حضور نے صحابہ کو فرمایا وہ پکڑ کے لے کے اس شیطان کو. اتنی سخت وعیدیں ہیں گانے بجانے کے اوپر. تو آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دے، کوئی گویہ، کوئی سنگر، کوئی کنجر، کوئی زانی شرابی کو آپ جناب مسجد کے اندر امام رکھ لیں، آپ رکھ لیں گے؟ آپ مسئلہ رسول کے اوپر کسی زانی شرابی کو کھڑا کر دیں نماز پڑھانے کے لیے، امامت صغرا کے لیے، کیا آپ یہ برداشت کر لیں گے؟ نہیں نہیں، کیوں؟ جو غیرت مند غلام ہوگا وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کرے گا. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. جس طرح ہم کسی زانی شرابی کا وجود مسئلہ رسول کے اوپر نہیں آنے دیتے، بالکل اسی طرح ہم کسی زانی شرابی، کسی ناچنے گانے والے کا وجود تخت رسول کے اوپر ہم کبھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. زانی شرابی مسئلہ رسول کے اوپر برداشت نہ ہو تو 75 سالوں سے اس کا وجود جو ہے وہ تخت محمدی کے اوپر کس طرح برداشت ہو رہا ہے؟ وہ تخت جس کے اوپر آقا و مولا خود جلوہ گر ہوئے، وہ تخت جس کے بانی، جس کے اصول بنانے والے آقا و مولا خود، وہ تخت جس کے اوپر آقا و مولا نے خود قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ فیصلے فرمائے، وہ امامت کبریٰ، وہ امیر المومنین کا تخت جو آقا و مولا کے بعد جناب صدیق اکبر کے پاس آیا، پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس، حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت حیدر قرار کے پاس. اتنا پاک تخت جو ہے اس کے اوپر ہم زانی شرابی کس طرح بیٹھنے دیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل جو ہے وہ نہیں بیٹھنے دینا. شرافت کیا ہے؟ شرافت کی بھی سن لیں جی تعریف. شرافت کیا ہے؟ شرافت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی بھی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرے. جتنا زیادہ انسان شریف ہوگا وہ اتنا بڑا آقا و مولا کے عزت ناموس کا پہرے دار بھی ہوگا. آج لوگ اسی باہر نکل دیں نا دھرنے آستے، حضور دی عزت ناموس آستے. لوگ کہتے ہیں جناب ہے تو شریف لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں. میں کہا شریف لوگوں کا کیا کام ہے؟ ڈی چوک میں جا کے لڑکیاں نچوائیں؟
شریف لوگوں کا کام کیا یہ ہے، جب دین کے اوپر حملہ ہو جائے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. بتاؤ جی، امام حسین سے بڑا نہ کوئی سجادہ نشین تھا، نہ کوئی گدی نشین تھا اس دور میں، نہ کوئی آپ سے بڑا تسبیح پڑھنے والا، نہ کوئی آپ سے بڑا اس دور میں چلتا پھرتا جنتی تھا، اور آپ سے بڑی گدی بھی کسی کے پاس نہیں تھی، اور آپ سے بڑا شریف النفس بھی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن جدوں نانے دی دین دی گل آئی، پھر میدان عمل میں کربلا کے اندر تلوار اٹھا کے گئے کہ نہ گئے. اس سے بڑی اور شرافت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے حملہ ہو رہا ہو. اپنی چھوڑیں یار، جو لوگوں کی بچیاں ہیں وہ بھی تو ہماری ماں بہن بیٹی ہیں، ان کی عزت کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، آپ سامنے سے گزر جائیں گے. اگر آپ شریف ہیں تو آپ اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت آپ ضرور بچائیں گے. تو لوگ تانوں کے تانا دیں گے کہ تسی جناب تسی تو شریف ہو، آپ بدماشوں کے گلے کس طرح پڑ گئے. تو سنو جی، شرافت کیا ہے کہ جدو خیبر دے موقع تھے، بس گلنا آخری ایک دو بس میں گل سمیٹ رہا ہوں. جدو خیبر دے موقع تھے، بہت بڑا وقت دا بدماش مرب سامنے آیا نا، اس دے بارے اے مشہور سی کہ سب تو زیادہ پاورفل بدماش تھی وہ سامنے آیا، آقا و مولا کی طرف اس نے دیکھا، اس نے للکارا، اس نے کہا او سنو، اس دنیا کا سب سے بڑا بدماش میں، اور میرے زور بازو طاقت کے کیا کہنے، میں اکیلے تن تنہا 100 پہلوانوں کو اکیلے گرا سکتا ہوں. ہے تم میں سے کوئی ایسا جو اکیلا تن تنہا آئے اور میرا مقابلہ کر سکے؟ پھر آقا و مولا نے جب نگاہ مصطفیٰ فرمائی تو حضور نے حیدر قرار جناب علی مرتضیٰ کو میدان میں بھیجا. جب میدان کے اندر جدو گئے نا تو پھر آپ مرب کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے مرب کو آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آسی شریف بندے ہوندے ہیں. آپ نے مرب کو کیا فرمایا؟ آپ نے مرب کو فرمایا او مرب سن، مانا تیری طاقت کے چرچے، یہ بھی سنا کہ تیرا زور بازو کے کیا کہنے، تو 100 پہلوانوں کو اکیلے گرانے کے اپنے اندر ہمت و سکت رکھتا ہے، لیکن سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.